تعالیٰ کے دوست بن جائے، بندے اللہ کے دوست بن جائے. کیوں کہ بندے تو اللہ کے محتاج ہیں، اس کی بندگی کرتے ہیں، عاجزی کرتے ہیں اس کے سامنے، اور دوست کا مقام تو بڑا ناز کا مقام ہے، بڑا اعلیٰ مقام ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم اس بات سے اچھی طرح واقف ہیں کہ ایک عبد کی سب سے بڑی شان یہی ہے کہ وہ اپنے مالک کا، اپنے خالق کا عبد ہے، لیکن اس پر کوئی روک تو نہیں کر سکتا کہ اللہ رب العزت جل وعلا اگر اپنے بندوں میں سے کسی کو اپنی محبوبیت کا شرف دے یا کسی کو ولی بنا لے، کسی کو اپنا قریبی بنا لے، تو خدا اس سے عاجز بھی تو آخر نہیں ہے نا کہ وہ ایسا کرنا چاہے تو کوئی اس پر روک کرے، کیونکہ قرآن کا ارشاد ہے مَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا، اے حبیب تیرے رب کی عطا پر کوئی پابندی نہیں ہے، وہ جس کو چاہے، جتنا چاہے، جہاں چاہے اور جیسے چاہے عطا فرما دے. آج تک دنیا میں کوئی ایسی طاقت نہیں ہے جو اللہ رب العزت جل وعلا کو، جو آپ اللہ تعالیٰ کسی کو اپنا دوست بنانا چاہے، کسی کو قرب دینا چاہے، کسی کو ولی بنانا چاہے تو اس پر وہ رکاوٹ کر دے. فرمایا اللہ رب العزت جل وعلا کی ہر چیز اس کالر ہمارے ساتھ ہے. ماشاءاللہ سبحان اللہ. گفتگو آپ سے جاری رکھتے ہیں. ابھی موسیٰ خان کافی دیر سے انتظار کر رہے ہیں، ان کی برمنگھم سے ہمارے ساتھ ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی جناب کیا فرمائیں گے آپ؟ سوال ہے شاہ صاحب سے کہ حضرت غوث پاک ان کا رشتہ جو ہے حضرت ابو بکر صدیق سے کوئی ہے؟ اور ایک دوسرا سوال ہے کہ حضور غوث پاک نے فرمایا کہ ان کا قدم مبارک ہر ولی کے گردن کے اوپر ہے، تو کیا یہ جو ان سے پہلے ولی جو گزرے ہیں ان پر بھی ہے؟ تو یہی دونوں سوال ہیں. مہربانی. جزاک اللہ کال کرنے کا. ضرور انشاءاللہ شاہ صاحب آپ کو جواب پیش کریں گے. جی حضرت آپ گفتگو اپنی جاری رکھیں. جی میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس بارے میں بعض لوگوں کو فکری مغالطہ ہے اور روحانی طور پر وہ دین اسلام کی اس مسئلے سے واقف نہیں ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کسی کو اللہ کا دوست سمجھنا، خدا کا ولی سمجھنا، خدا کا مقرب سمجھنا، یہ کوئی اعتقادی معاذ اللہ کوئی یہ بدعت ہے یا کوئی فتنہ ہے. ایسا ہرگز نہیں ہے. اللہ رب العزت جل وعلا خود فرماتا ہے کہ یہ بندے میرے دوست ہیں، میرے مقرب ہیں. اور کتنے مقرب ہیں اس پر بھی غور فرمائیے. بخاری شریف کے اندر یہ حدیث قدسی موجود ہے ما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل، کہ بندہ کثرت نوافل کے ساتھ، کثرت نوافل اور کثرت بندگی کے ساتھ، یعنی صرف فرائض سے نہیں. فرائض تو صرف ایک مومن اور مسلمان ہونے کی نشانی ہے. فرض ادا کرنا محبت کی نشانی نہیں ہے. فرض ادا کرنا تو ڈیوٹی ہے. ڈیوٹی کرنے سے کوئی محب یا عاشق نہیں بنتا. محب اور عاشق بننے کے لیے ڈیوٹی سے کچھ زیادہ کرنا پڑتا ہے. سبحان اللہ. ڈیوٹی سے، فرائض سے کچھ آگے بڑھنا پڑتا ہے. نوافل محبت کی نشانی ہے. تو اللہ رب العزت جل وعلا نے ولی کا نصاب بھی بتا دیا کہ فرائض تو ہے ایک مومن کا فرض، اور ایک مسلم کی ڈیوٹی اور فرض وہ ادا کر کے تو وہ اپنے اسلام اور ایمان کا ثبوت دیتا ہے. سبحان اللہ. اور جو شخص فرائض کی ادائیگی کے بعد بھی میرے دروازے سے نہیں اٹھتا، نفل پڑھتا ہے، مجھے یاد کرتا ہے، صدقات کرتا ہے، نفلی عبادات کرتا رہتا ہے، مجھے منانے کے لیے مزید مجھ سے محبت کا اظہار کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اس کو اپنا قرب عطا فرما دیتا ہوں. سبحان اللہ. وہ قرب کی نیت سے نوافل کرتا ہے میری طرف. ہمارے ایک بہت ہی بڑے عالم گزرے ہیں سلطان الواعظین حضرت علامہ ابو النور محمد بشیر صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، کوٹلی شریف والے. یہ حضرت علامہ فقیہ اعظم مولانا محمد شریف صاحب محدث کوٹلوی کے بیٹے تھے، اور یہ محدث کوٹلوی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ اجل و اعظم تھے. آپ یہ فرمایا کرتے تھے کہ جو فرائض کی ادائیگی ہے یہ تو اس طرح ہے جس طرح کوئی اگر کسی کے نیوتا دیتا ہے یا نیوندرا دیتا ہے، یعنی جس طرح برادریوں میں ایک دوسرے کے ہاں شادیوں کے اوپر کچھ دینے کی رسم ہے نا، تو فرماتے ہیں اگر ایک شخص نے آپ کو 100 روپیہ دیا ہے اور آپ جا کر اس کو 100 روپیہ ہی واپس کر دیں تو وہ کبھی اس کو محبت نہیں سمجھے گا. وہ کہے گا اچھا آج تو ہمارے ساتھ برادری کا لین دین ختم کرنے آیا ہے. وہ کہے نہیں 100 تو دے رہا ہوں. وہ کہتے ہیں 100 دے رہے ہو، اس سے تو برادری ختم ہو جائے گی. کیوں کہ 100 ہم نے دیا تھا، تم نے بھی 100 ہی واپس کیا. اس کی نشانی یہ ہے کہ تم ہم سے تعلق آگے بڑھانا نہیں چاہتے، اس پر تم کٹ کرنے آئے ہو، ختم کرنے آئے ہو، جو دیا تھا وہی دے رہے ہو. تو آپ فرمایا کرتے تھے کہ فرض ادا کرنا تو اس طرح ہے کہ جو اس نے ذمہ لگایا وہ کر دیا.
تو نوافل ادا کرنا اس طرح ہے جس طرح کے کچھ زائد دینا تاکہ تعلق بڑھانے کا ایندھیا مل جائے کہ یہ ہم سے تعلق ختم نہیں کرنا چاہتے، تعلق بڑھانا چاہتے ہیں۔ تو ایک عبد مومن جب اپنے مالک کے ساتھ عشق و محبت کا اظہار کرتا ہے تو صرف فرائض نہیں ادا کرتا، بلکہ اس سے یہ مفہوم نہ لے لی جائے کہ فرائض بھی چھوڑ بیٹھتا ہے۔ فرائض تو کرتا ہی کرتا ہے، کیونکہ اس کے ساتھ اس کے اسلام کا ثبوت ہوگا، ایمان کا ثبوت ہوگا۔ اگر فرائض بھی ادا نہ کرے تو اس کے تو ایمان میں بھی نقص ہے۔ کیوں؟ کہ سرکار دو عالم علیہ السلام نے تو یہ ارشاد فرمایا کہ فرائض جو ادا نہیں کرتا تو اس کا ایمان کامل نہیں ہے۔ یقیناً حضرت ابھی ایک کالر بھی ہمارے ساتھ ہے معذرت کے ساتھ، صلاح الدین صاحب بیلجیم سے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب سر، شاہ صاحب کو سلامت، اور شاہ صاحب جو سے ڈیوٹی سارے انجام دے رہے ہیں ان کو مبارکباد دیتے ہیں۔ اور میرا سوال یہ ہے کہ میں نے سنا ہوا ہے، میرا یقین بھی ہے کہ جو سے ولی ہوتے ہیں ان کو ان کی جسم خاکی کو خاک جو سے وہ نہیں چھوتی، اس کے بارے میں وضاحت چاہیے صرف۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ کال کرنے کا۔ جی حضرت۔ جی تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ کثرت محبت کے لیے یہ جب اپنے مالک و خالق کے ساتھ لو لگا لیتے ہیں، اور حدیث قدسی کا یہ مفہوم ہے کہ یہاں تک وہ نوافل سے اور نفلی عبادات کے ساتھ میرے قرب حاصل کرتے ہیں اور یہاں تک میرے قریب ہو جاتے ہیں کہ میں ان کو محبوب بنا لیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اور اللہ تعالیٰ جل شانہ کا ارشاد ہے، یعنی ارشاد حدیث قدسی ہے کہ جس وقت میں کسی کو محبوب بنا لوں، جس وقت میں کسی کو محبوب بنا لوں تو پھر خالی نہیں چھوڑتا، یوں نہیں کہ میرا محبوب ہے میں اسے پسند کرتا ہوں تو اب وہ پھرتا رہے ایسے ہی، نہ اللہ فرماتا ہے کنت سماع الذی یسمع بہ، جب میں کسی کو محبوب بنا لیتا ہوں تو میری قدرت اس کے کان بن جاتی ہے جس سے وہ سنتا ہے، سبحان اللہ۔ اور میری قدرت اس کی آنکھ بن جاتی ہے جس سے وہ دیکھتا ہے، اور میری قدرت اس کے ہاتھ بن جاتی ہے جس سے وہ پکڑتا ہے، اور میری قدرت اس کے پاؤں بن جاتی ہے جس کے ساتھ وہ چلتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اگر وہ مجھ سے پناہ مانگتا ہے تو میں اس کو پناہ دیتا ہوں، اور اگر کوئی بھی مجھ سے وہ سوال کرتا ہے والا انسالنی لأعطینہ، سبحان اللہ۔ اگر وہ کوئی سوال کرے مجھ سے تو میں اس کے سوال کو رد نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ اپنے سب بندوں کے سوال کو سنتا ہے، مگر یہ کہیں گارنٹی نہیں دی، نہ شورٹی ہے کہ سنتا ہے تو ضرور قبول بھی کرتا ہے، لیکن فرمایا جس کو محبوب بنا لوں ضرور ضرور جو بھی مانگے میں اس کو عطا فرما دیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ لأعطینہ جو صیغہ ہے اس کے اندر اس مقام کی محبوبیت کی آپ یہ دیکھیں کہ سوال کریں لأعطینہ، تاکید پر تاکید ہے، تاکید پر تاکید ہے، لام بھی تاکید کا ہے اور نون بھی جو مشدد ہے یہ بھی تاکید کے لیے۔ البتہ ضرور جو کچھ بھی میرا بندہ مجھ سے مانگتا ہے میں اسے عطا فرما دیتا ہوں۔ اور پھر آخر میں بڑا ایک روح پرور مضمون ہے، جی، اور وہ مضمون بڑا ایمان افروز بھی ہے، روح پرور بھی ہے، اور ایمان والوں کے لیے بطور تحفہ میں حدیث پاک حدیث قدسی کا یہ ٹکڑا جو ہے یہ پیش کر رہا ہوں۔ فرمایا کہ ما ترددت عن شیء انا فاعلہ، میں مالک ہوں، فعال لما یرید ہوں، مجھے کبھی کسی کام میں تردد نہیں ہوا، میں جو کچھ چاہوں کر دوں، فعال لما یرید، جو ارادہ کرتا ہوں کر دیتا ہوں، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کوئی کمزوری نہیں ہے کسی قسم کی۔ لیکن ترددی عن نفس عبد المؤمن، وہ اس محبوب بندے کا حال بیان کیا جا رہا ہے۔ فرمایا مجھے ہاں تردد ہوتا ہے، میں قدرت کو بھی مالک و خالق فرماتا ہے مجھے بھی تردد ہوتا ہے ایک وقت میں، کب؟ عن نفس عبد المؤمن، جب میں اپنے مومن بندے کی موت کا، اس کی سانس کا، آخری سانس کا فیصلہ کرتا ہوں تو اس وقت میں خالق کو بھی تردد ہو جاتا ہے۔ کس بات پر؟ اللہ اکبر، کہ یکرہ الموت وانا اکرہ مساءتہ، کہ اگر موت کے فیصلے کو میرے محبوب بندے نے پسند نہ کیا، اس کو موت کو پسند نہ کیا، وانا اکرہ مساءتہ، اور میں اس کو اچھا نہیں سمجھتا کہ میں اپنے محبوب کو ناراض کر دوں، تو اس وجہ سے مجھے تردد ہوتا ہے۔